السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے واسطے اور یہاں پر نماز اور کچھ تسبیحات اور ساتھ ہی ساتھ میں قرآن مجید کے آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر سننے کا موقع دے رہے ہیں۔ اور مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے اول وقت میں یہاں پر بلا دیا ہے، اور اول وقت میں جمعہ کے وقت جو آنے کے جتنے جو فضائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے ہیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جمعہ کے جتنے جو فضائل ہیں اور ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو بھی ہمارے دوست احباب نہیں آئے ہیں اور وقت پر نہیں پہنچ رہے ہیں ان کو بھی ہمیں بلا لے کر آنے کی، وقت پر آنے کی ہمیں بھی کوشش کرے۔ محترم حضرات، خاص طور پر اس جمعہ میں جو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اور آخر میں دو واقعات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دو واقعات ہیں، اور وہ دو واقعات آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلے محترم حضرات، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو، اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں، جو ظلم کر رہی ہیں، اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کی طرف مت جھکو، انصاف پر قائم رہو۔ اگر ظلم کی طرف جھکو گے، ظلم کو جو سہنے کے بجائے اس کی طرف ہمیں جھکیں گے، اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی آگے کہہ رہے ہیں دوزخ کی آگ اس کے اوپر ڈال دیں گے، دوزخ کی آگ اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعائیں کریں گے تو تمہارا مددگار کوئی
کوئی نہیں آئے گا سوائے اللہ کے۔ ثم لا تنصرون، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، اور ظلم کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا غضب کا مستحق ہوگا۔ جو ظلم کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی اسے مزہ چکھائیں گے، آخرت میں بھی اس کو مزہ چکھائیں گے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حقوق دے رکھے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کرنے کے جو قوانین بتا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بتا کر گئے ہیں اور جو باتیں بتا کر گئے ہیں، اس میں ہیرا پھیری کرنا یہ بھی بڑا ظلم ہے، اور اس کی طرفداری نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا سب سے بڑا یہی ظلم ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے صحیح عقل دیا تھا، صحیح سمجھ دیا تھا، صحیح سالم رکھا تھا تجھے، ہاتھ پیر سے بھی صحیح سالم رکھا تھا، اور آنکھ دل و دماغ سے بھی صحیح سلامت رکھا تھا، صحت کی دولت سے تجھے نوازا تھا، پھر بھی کیا وجہ ہے تو میری شریعت اور میری کتاب اور جو میرے رسول جتنے جو آئے ہیں ان پر ایمان لانے کے بجائے ظلم کا ساتھ دے رہے تھے، اور آج مزہ چکھو اس ظلم کا، آج مزہ چکھو اس ظلم کا۔ تمہیں پکارو، مجھے چھوڑ کر کسے پکارنا چاہتے ہو پکارو، میرے علاوہ کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے علاوہ مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ظلم پر برداشت کرتے تھے، خاموش نہیں رہتے تھے، خاموش نہیں رہتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے، اور جب بھی انصاف کا تقاضا آتا اور انصاف کی بات آتی اور شریعت آنے سے پہلے، ایمان آنے سے پہلے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، محترم حضرات، مکے کے بڑے بڑے حضرات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا کرتے تھے، اور سچا امانتدار آدمی کہا کرتے تھے، اور یہ سب باتیں کہنے کے باوجود بھی اور وہ ایمان نہیں لائے ہیں، اور ان کا حشر کیا ہوا ہے ہمیں تاریخ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا حشر کیا کرے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہی حشر ہمارے ساتھ بھی ہونے سے پہلے ہی ہمیں ایک مضبوطی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے رسی کو مضبوط ہمیں پکڑنے کی کوشش کریں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے جو تعلیمات دے چکے ہیں، اور وہ تعلیمات معاشرتی تعلیمات ہو اور دنیا کی تعلیمات کیوں نہ ہو اور آخرت کی تعلیمات کیوں نہ ہو، اس پر ہمیں روشنی ڈالنا چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور محترم حضرات، پورے دنیا کی تعلیم ایک طرف، دینی تعلیم ایک طرف، اور محترم حضرات یہ دینی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، تجارت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور رہن سہن کا بھی طریقہ سکھاتا ہے، بیوی کے حقوق کو بھی سکھاتا ہے، والدین کے حقوق کو بھی سکھاتا ہے، ماں بہن کے حقوق کو بھی سکھاتا ہے، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، یہ سب کی تعلیمات شریعت دیتی ہے۔ یہ تعلیمات ہمارے قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں گے، سب سے زبردست ہمارے تعلیمات نکلیں گے، اور یہ تعلیمات چھوڑ کر ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہمیں نیک عمل نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے وہ الگ بات ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے وہ الگ بات ہے، ہم بہت سارے نیک اعمال نہیں کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری ایک نیکی اگر پسند آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے
سے نکال کر ہمیں جنت میں ڈال دیں گے۔ اور یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلاؤ وہ آدمی کو جو دنیا میں رائی کے دانے کے برابر جو ایمان رکھتا ہے، اسے بھی بلا کر لاؤ، اسے بھی جنت جہنم سے نکال کر لاؤ اور جنت میں ڈھکیل دو اور اسے جنت کا فیصلہ کر دو۔ یہ بات ہے محترم حضرات۔ اسی لیے ہمارے ہاتھ سے اگر نیک اعمال کرنے نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے ہاتھ سے اگر بڑے بڑے نیک اعمال کیوں نہ ہو اور بڑے بڑے کامیں کیوں نہ ہو، دین کے اعتبار سے کیوں نہ ہو اور دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ ہو، اور خاص طور پر ہمیں ادھر ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے، دعا تو بھی کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ یہ بہت بڑا کام ہے، اگر میرے ہاتھ سے نہیں تو تیرا کوئی نہ کوئی بندہ دنیا میں چل پھر رہا ہے، اس سے کام لیجئے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور میری بات نہیں، قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظلم کا جو ساتھ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اگر ہمیں پکاریں گے مددگار کے واسطے، دوسروں کو پکاریں گے اور اللہ کو خود پکاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہ جو میرے بندوں کو دنیا میں ظلم کیا جا رہا تھا اور ان کے اوپر بہت بڑا ظلم کا بادل ڈھایا جا رہا تھا اور ان کے اوپر مصیبت کے بادل پڑ کر ٹوٹ رہے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر تو ان کے ساتھ دینے کے بجائے اور ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کو یہاں ہر طرف سے مالی تعاون کیوں نہ ہو، ہاتھ کا تعاون کیوں نہ ہو اور زبان کا تعاون کیوں نہ ہو، نہیں کرا ہے۔ اس کے بلبوتے پر تو یہ جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے، اور پکار کسے پکارے گا اور مجھے چھوڑ کر جتنے معمولے لیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آگے اور کسی کو بھی بلا لے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگا، میرے علاوہ کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور خاص طور پر جب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا تب تک اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے وہی چیز ہمارے بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کرتے۔ اور محترم حضرات آگے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے گستاخ رسول نکل گئے ہیں، بہت سارے جو ظلم کر رہے تھے جو مسلمانوں کے اوپر، ان کا ساتھ دینے لگے ہیں، ان کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے آج، اور جو ثابت قدم رہے ہیں دین کے اوپر اور صحابہ کے ساتھ رہے ہیں اور نبی کے ساتھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آج بھی ملتے ہیں ان کے تاریخ، آج بھی ملتے ہیں ہمیں ان کے تاریخ۔ اور محترم حضرات ہمیں ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، انصاف کی بات کیوں نہ ہو، الحق مر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق بات کڑوی ہوتی ہے، کوئی بھی بات میٹھی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں آخری سانس میں اور آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں جا کر حاضری دینا ہے، تب ہمیں کیا سوال کا جواب دیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے صحابہ کو کھڑائیں گے یہ گھروں بار چھوڑ دیے تھے اور یہ یتیم کرے تھے، بیوہ کرے تھے، اور اس کے بعد محترم حضرات پکے پکے باغات چھوڑ کر دین کے خاطر، لا الہ الا اللہ کے خاطر اور اسلام کے خاطر یہ سب کچھ قربان کر چکے ہو، تم نے کیا قربانی دی ہے، اور بتاؤ کون سی قربانی تمہاری قابل قبول ہے اور تمہاری کون سی قربانی ہمارے یہاں پر قبول ہوئی ہے، بتاؤ۔ ہاں تو اس سوال کا جواب ہم کیا دیں گے محترم حضرات؟ اسی لیے ہمیں ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، حق کی بات ہمیں کر کر گزرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً پچھلی تاریخ میں 1220 عیسوی میں ایک بہت بڑا گورنر گزرا ہے، بہت بڑا گورنر، یہ بصرہ پر قبضہ کرنے کے واسطے 1 لاکھ فوج کو بھیجا تھا،
اور اس کا نام چنگیز خان ہے، اور 1,00,000 فوج کو بھیج کر اور اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرا ہے بصرہ کو، اور قبضے میں کرنے کی کوشش کرا۔ ادھر سلطان شاہ محمد ان کے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے، یہ جو مسلمانوں کی طرف سے بہت بڑے فاتح تھے اور بہت بڑے سلطان تھے، اور ان کی جو تعداد تھی 20,000 کی تعداد، صرف وہ 1,00,000 کی فوج، یہ 20,000 کی فوج۔ اب کیا کرے، میدان شروع ہو گیا ہے اور ادھر سے گونج نکل رہی ہے، بصرہ پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ادھر یہ فوج 1,00,000 کی فوج آنے والی ہے، اور ادھر سے یہ 20,000 کی فوج نکلنے والی ہے، اور یہ فوج نکل گئی تھی اور وہ بھی فوج تیار ہو گئی تھی۔ اتنے میں کہ مسئلہ سلجھنے لگا اور مسئلہ ختم ہونے کے قریب آ گیا، اور وہ چنگیز خان کو معلوم ہو گیا کہ 1,00,000 سے بھی زبردست یہ جو 20,000 کی فوج ہے یہ تیاری کر آئی ہے، ہمیں اس پر قابض ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی جو زبردست پلاننگ تھی وہ یہ پلاننگ تھی چنگیز خان کی پلاننگ، اور وہ پلاننگ یہ تھی کہ اس میں سے جو 1,00,000 کے افراد ہیں اس میں سے 5,000 کے فوجیوں کو نکال لیا، اور نکال کر اور گنا چنا کر مسلمانوں کے فوج میں داخل کر دیا، اور یہ 20,000 تھے یہ 25,000 ہو گئے، اور ادھر اندرونی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر دیا، ادھر اندرونی پھوٹ ڈال دیا، اور ادھر سے جو 90 پر 5 اور 1,00,000 سے 5,000 کم فوج آ کر ادھر قبضہ کرنے کی کوشش کر گئی، اور کس وجہ سے کر گئی؟ ادھر اندرونی پلر خراب ہو گیا ہے، آپسی تعلقات، یہ جو 5,000 کے افراد تھے آپسی تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور وہ کیا کوشش کرے؟ وہ کوشش یہ کرے بھائی بھائی سے لڑائے، ماں بہن سے لڑائے، رشتہ داروں سے لڑانے کی کوشش کرے، اور ایک خاندان دوسرے خاندانوں سے لڑانے کی کوشش کرے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو لڑانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد جا کر ان کو فتح نصیب ہو گئی ہے، اور یہ جو آپسی تعلقات ہیں ان کی جڑ بنیاد کو ختم کر رکھ دی ہے۔ اسی لیے ہمارے آپسی تعلقات کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے، اور جو اونچ نیچ ہو سکتی ہے، الانسان من الخطا، انسان سے ہی غلطیاں ہوتے ہیں، جس انسان سے غلطیاں نہ ہو وہ فرشتہ کہلاتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا، وہ فرشتہ ہے جس سے غلطیاں نہیں ہو چکی ہو۔ اور محترم حضرات، ہمارے آپسی تعلقات کو ہمیں مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور اسلام کا دامن اور نبی کا دامن کو ہمیں تھام لینے کی کوشش کریں۔ ویسا ہی ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3,000 سے بھی زیادہ صحابہ تھے، اور ایک کتابوں کے اندر لکھا ہے 30,000 سے بھی زیادہ صحابہ اکرام تھے، اور ہمارے دل و دماغ میں ایک پانی کے اعتبار سے ہمارے دل و دماغ میں سب سے زیادہ محبت بیٹھی ہے وہ آب زمزم کی بیٹھی ہے۔ آب زمزم کو ہمیں زمزم کو پانی کو بہت محترم سمجھتے ہیں، اور اس کی جگہ پر اور محترم دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فوج کو حکم دیا کہ جاؤ پانی کو تلاش کرو، پانی کو تلاش کرو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہر طرف سے ہمیں پانی کی تلاش کریں، پانی ہی نہیں مل رہا ہے، جاؤ اس مرتبہ تلاش کرو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ایک پیالے میں پانی لے کر آئے، کچھ بچا کچا پانی، اور پانی ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ پیالے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیے ہیں، اور 5 انگلیوں سے جو چشمہ جاری ہوا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ تمام صحابہ نے اس کو سیر کیا، اور تمام جتنے جو افراد تھے وہاں کے، اور کھانے کے واسطے اور پینے کے واسطے، ضروریات کے واسطے پانی کو استعمال کیا ہے۔ یہ پانی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طرف سے، وہ پانی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکلا ہوا پانی تھا،
اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا محترم پانی ہے۔ سب سے اول درجے میں آب زمزم ہے، دوسرے درجے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے پانی، یہ کب نکلا ہے، اب کب ظاہر ہوا ہے، اور یہ کیسا نکلا ہے اور کس وجہ سے نکلا۔ اور یہ جو صحابہ تھے ویسے ہی اپنے کاروبار کرنے کے واسطے نہیں گئے تھے، یہ جو جتنے جو صحابہ نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ ظلم کے خلاف نکلے تھے اور حق کے ساتھ جو ساتھ دینے کے واسطے، یہ جو جتنے جو صحابہ تھے حق بلند کرنے کے واسطے اور کلمہ بلند کرنے کے واسطے اور اسلام کے جھنڈے کو آگے بڑھانے کے واسطے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں آگے بڑھانے کے واسطے نکلے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واسطے یہ جو معجزہ ظاہر کرے ہیں، اور ہم بھی اگر دین کے خاطر اور ہم بھی اسلام کے خاطر اور ہم بھی اور جو دین کے محنتوں کے خاطر ہمیں نکلیں گے اور دین اور اسلام کے خاطر ہمیں کچھ چھوٹی موٹی بات دوسروں کو بتائیں گے، جو نصرت جو فتح جو صحابہ کو نصیب ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جھلکیاں تو کیوں نہ ہو ہماری زندگی میں ڈالیں گے اور ہمارے زندگی میں برکات دکھائیں گے اور ہماری زندگی خوشحال زندگی بنے گی۔ اور محترم حضرات، دوسرا واقعہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے پاس جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کھانے کے واسطے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تمام کے تمام ازواج محترم جو ازواج محترم ہیں ان کے پاس گئے تھے، بیویوں کے پاس گئے تھے، تو کھانے کے واسطے کچھ بھی نہیں ملا۔ اور آخر میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے اور گھر میں جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی لاڈلی جو بیٹی ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی 2 یا 3 دن گزر گئے یا 8 دن گزر گئے، تیرے ابو کچھ بھی کھائے نہیں، کچھ گھر میں ہو تو دے دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس الفاظ کہتے ہیں، اور ادھر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی 1 دن گزر گیا ہے، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اور ادھر حسنین بھی بھوکے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اور تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، کچھ مل جائے اللہ کی طرف سے اور اس کو کھانے کو ہمیں ایک زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر اشارے میں ہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کریں، یہ جو کھانا آیا تو ہمیں حسنین کو ویسا ہی سلا دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے کچھ کھانا وغیرہ۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ادھر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کھٹکھٹانے کے بعد کچھ سالن اور کچھ روٹیاں دیتے ہیں، 2 یا 3 روٹیاں اور کچھ سالن دیتے ہیں، اور یہ دینے کے بعد حضرت حسنین کو سلا دیتے ہیں، اور سلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھائیں گے اور اس کے بعد بچا کچا ہم دونوں میاں بیوی کھائیں گے یا بچوں کو کھلائیں گے۔ ایسی بات چیت ہوتی ہے۔ محترم حضرات، اتنی فاقہ کشی ہونے کے باوجود بھی ان کی جرت دیکھیے اور ان کی خوشحالی دیکھیے، گھر میں کتنا خوش تھے۔ اور آگے سنیے محترم حضرات، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسنین کو بھی بلا، اللہ کے نبی وہ سو گئے ہیں اور ان کو بھی بلا لو، ان کو بھی بلا لو۔ اللہ کے نبی کچھ کھانا نہیں ہے، گنے چنے روٹیاں ہیں اور سالن وغیرہ ہیں، یہ اتنے افراد کو بس نہیں ہوگا اور کافی نہیں ہوگا اور کم پڑ جائے گا، اس لیے آپ نوش فرما لیجئے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس دسترخوان کے اوپر جو سالن تھا وہ سالن کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اٹھا دیتے ہیں اور اس کے بعد روٹیوں کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے وہاں پر اتنے روٹیاں ظاہر ہو گئے ہیں،
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ ہم تمام کے تمام پیٹ بھر کر کھا لیے اور حضرت حسنین بھی پیٹ بھر کر کھا لیے۔ یہ نصرت کب ملی ہے؟ دین کے خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے پر ملی ہے، اور دین کے خاطر یہ جو حضرات ہیں اپنی زندگیوں کو قربان کر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو کھو بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی دین کے خاطر ایسا ہی صرف کر دیے ہیں۔ اور محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فاقہ کشی کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے زندگیوں میں سال سال بھر کا اناج بھی ہمارے گھروں میں رہنے کے باوجود بھی ہمیں ایک دوسروں کا تعاون بھی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ گنے چنے افراد ہیں جو تعاون کرتے ہیں اور غریبوں کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ ضرور ضرور دے گا، اور ہمیں خاص طور پر ایک لقمہ ہمارے پاس ہے، آدھا دینے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کریں گے؟ 2 اور لقمے غیبی سے ہمیں عطا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم حضرات، 2 اعلانات ہیں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ پی یو کالج، ایک ہمارے جو مسلمانوں کی طرف سے ایک نیا کالج جو فاطمہ کالج کے نام سے ایک نیا کالج کھلا ہے ایم بی کالونی میں، تو اس میں خاص طور پر حالت حاضرہ کے تحت پر جو حجاب کے معاملات میں ہے، تو بچیوں کو بغیر حجاب کے وہاں پر بھیجنا پڑتا ہے، حجاب کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو کالج ہے اس میں حجاب کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے، اور خاص طور پر لڑکیوں کو تعلیم، جو لڑکی جو ٹیچر رہتے ہیں وہ افراد ہی یہاں تعلیم دیتے ہیں، اور خاص طور پر ان کو اسلامی ماحول کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ ہمیں اس طرف ہمیں رخ کرنے کی کوشش کریں۔ پورے کرناٹک میں جب سے حجاب کا معاملہ ہوا ہے، ہمارے تو یہاں بڑے بڑے عالیشان بنگلے ہیں، بڑے بڑے عالیشان ہمیں آرام کے واسطے بہت سارے چیزیں بنا چکے ہیں، ہمارے کالجز نیت ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ اٹھ گیا ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے کالج بھی بنائے گئے ہیں، اور یہ کالجوں کی طرف ہمیں رخ کریں اور صحیح تعلیم ہمیں ہمارے بچیوں کو، ہمارے لڑکیوں کو حاصل کرنے، ہمیں یہاں پر بھیجنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے رابطہ کرنے کے واسطے بہت سارے افراد ہیں یہاں ایم پی کالونی میں بھی رہتے ہیں، اور ان کو ہمیں رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یوں نہ ہو کہ فیس اگر زیادہ ہے کم ہے، ہمارے کہیں کدھر نہ کدھر خرچ ہو ہی جاتے ہیں ہمارے پیسے تعلیم کے واسطے، صحیح تعلیم کے واسطے، اسلامی ماحول کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے بچیوں کو ہمیں تعلیم دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نور علی نور، اگر ایک نور کے ساتھ اور ایک نور، ایک چراغ کے ساتھ اور ایک چراغ جم گیا تو روشنی زیادہ ہوگی۔ اسی لیے ہمیں یہ جو فاطمہ جو اسکول کھلا ہے، جو کالج کھلا ہے، اس میں ہمیں داخلہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے تو ایک مدرسہ حسنین کے نام سے ایم بی کالونی میں کھلا ہے، وہ بھی مدرسہ، تو وہ بچوں کو بھی اگر آپ دینی تعلیم کے واسطے بھیج سکتے ہیں، مرد بچوں کو، چھوٹی عمر کے بچوں کو وہاں پر بھیجنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کا مستقبل صحیح ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں امت مسلمہ کو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔